هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانته وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم ورحمت وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد حضرات مومنین عزاداران جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس کی آج انشاءاللہ یہ تیسری مجلس ہوگی جسے مسلسل خطاب فرما رہے ہیں آیت اللہ علامہ منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ استاد جامعۃ قم ایران، جو مسلسل 4 سال سے ان مجالسوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ تمام مومنین سے بارہا التماس کی جاتی ہے دس بستہ کے بر وقت تشریف لائیں تاکہ مجلس اپنے وقت پر شروع ہو سکے اور دوسری مجلسوں کو شروع ہونے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے التماس کی جاتی کہ برائے مہربانی آپ حضرات فرش اعضاء پر بر وقت تشریف لے آئیں۔ حضرات اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 جمادی الثانی یعنی 3 کی شب میں شب بیداریوں کا اہتمام کیا گیا انجمنوں کی جانب سے۔ انجمن اصغر حسینی ممبئی سینٹرل کی جانب سے شوستری کے امام باڑے میں، اور انجمن سجادیہ تاڑدیو کی جانب سے باقریہ امام بارگاہ میں، سیلیوٹ 72 فاؤنڈیشن کی جانب سے زینبیہ
امام بارگاہ میں گراؤنڈ فلور پر انجمن اصغریہ یعقوب گلی کی جانب سے، فرسٹ فلور پر زینبیہ پر اور پالا گلی اور مسجد جامع مسجد شیعہ اشنا شریک خوجہ جماعت کے بغل میں ڈیلے پر انجمن سالار حسینی کی جانب سے بھی شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمامی عزاداران مظلوم سیدہ صلوات اللہ علیہا اور انجمن ہائے ماتمی سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی التماس کی جاتی ہے۔ میں ملتمس ہوں افسر حسین صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، پیش خدمت امام زمانہ کی نیابت میں ان کی جدہ جناب ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے کلام ہدیہ کر رہا ہوں۔ آئیے ان کے پدر بزرگ حضرت محمد مصطفیٰ کے حوالے سے قبل کلام سنیں۔ بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ جو آقا نبی سے وفا کر رہے ہیں، جو آقا نبی سے وفا کر رہے ہیں، وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، جو آقا نبی سے وفا کر رہے ہیں، وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، اور تمنا مودت کی معراج پائے، تمنا مودت کی معراج پائے، یہ ولیوں کے افسر دعا کر رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے کلام ہدیہ کر رہا ہوں۔ یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا صدیقہ طاہرہ، یا معصوم راضیہ، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، شمع علم و ایمان کی بجھنے نہ دیا، آپ اپنے بابا کے فرمان کو مٹنے نہ دیا، حسن و اخلاق کے ارمان کو گھٹنے نہ دیا، پرچم دین اسلام کو جھکنے نہ دیا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا، یا صدیقہ طاہرہ، یا معصوم راضیہ، شان میں نازل ہوئی جس کے
درود باری شان میں نازل ہوئی جس کے درود باری، اس کی ہی شان میں امت نے کی ہے گستاخی، پڑھ کے قرآن کی عظمت میں کی ریاکاری، کلمہ گو بھول گئے آپ کی وفاداری، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا صدیقہ یا ماں راضیہ، آپ کے دم سے ہی پر باقی ہے، گھر سے ہی وہ کل کا خدا راضی ہے، آپ کے دم سے ہی پردے کا رواج باقی ہے، آپ کے گھر سے ہی وہ کل کا خدا راضی ہے، جو آپ پہ ظلم کرے کیسا وہ صحابی ہے، جو آپ پہ ظلم کرے کیسا وہ صحابی ہے، نبی اللہ کی عدالت میں وہ عذابی ہے، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا صدیقہ طاہرہ یا معصوم راضیہ، پالا ہے جس کو نبی خون بہایا ان کا، ارے بعد حضرت کے یہ امت نے کیا ظلم و جفا، پالا ہے جس کو نبی خون بہایا ان کا، بعد حضرت کے یہ امت نے کیا ظلم و جفا، مسترب قبر میں ہے آج بھی محبوب خدا، گونجے دنیا کی فضاؤں میں یہی آہ بکا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا صدیقہ طاہرہ یا معصوم راضیہ، مقطع سماعت شہر مکہ سے مدینہ سے لے کے کربلا، شہر مکہ سے مدینہ سے لے کے کربلا، ابو طالب کا لہو دین کے لیے بہتا رہا، شہر مکہ سے مدینہ سے لے کے کربلا، ابو طالب کا لہو دین کے لیے بہتا رہا، آتی ہے غیب سے یہ ولیوں کے افسر کی صدا، آتی ہے غیب سے یہ ولیوں کے افسر کی صدا، میری جدہ کہا امت نے نہیں ساتھ دیا، یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا صدیقہ طاہرہ یا معصوم راضیہ، صلوات بھیج دیجئے اللہ۔ تیور بدل کے چلنا زمین پر اے میرے دوست، ایام عزائے فاطمی کے دن گزر رہے ہیں، آئیے اس منبر کی نسبت سے لوگوں کو پیغام جا رہا ہے، تیور بدل کے چلنا زمین پر
اے میرے دوست اخلاق سے دل کو جیت لے سب کا جہان میں تیور بدل کے چلنا زمین پر اے میرے دوست اخلاق سے دل کو جیت لے سب کا جہان میں گر چاہتے ہو راضی ہو اللہ اور رسول گر چاہتے ہو راضی ہو اللہ اور رسول پڑھ کر نہ بھول جو بات لکھی ہے قرآن میں اور قرآن عظیم تحفہ ہے امت کے واسطے قرآن عظیم تحفہ ہے امت کے واسطے کرتا نہ شکر پھر بھی صحیح ڈھنگ سے مسلمان قرآن عظیم تحفہ ہے امت کے واسطے کرتا نہ شکر پھر بھی صحیح ڈھنگ سے مسلمان ہر روز لب پہ شکوے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پاس ہر روز لب پہ شکوے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پاس کیسا صفائی دیتا ہے بے رنگ سے مسلمان ایسوں کی عقل ماری گئی ہے جہان میں ایسوں کی عقل ماری گئی ہے جہان میں اڑتے ہیں آ کے دنیا میں جو آسمان میں اور پل کی خبر نہیں ہے جبکہ وہ بے خبر اور پل کی خبر نہیں ہے جبکہ وہ بے خبر پھر چلتا ہے کیوں زمین پہ اکڑ کر گمان میں صلوات بھیج دیجئے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے بلند ایک بار اور صلوات کا سہارا دیجئے اللہم صلی علی محمد علی کا اسم والا ہے علی اللہ والا ہے علی کا اسم والا ہے علی اللہ والا ہے نبی کے نور کی دنیا میں علی کا بول بالا ہے علی کو بس نبی جانے یہ راز حق نرالا ہے علی کو بس نبی جانے یہ راز حق نرالا ہے علی ہے مستقیم رستہ قرآن میں خاص حوالہ ہے علی کل نفس پہ غالب علی حکمت میں بالا ہے علی ہے لا فتح الا جو ڈوبے کو نکالا ہے
علی وہ واحد ہے حیدر جو خیبر کو چالا ہے، علی علی مولا علی، علی کا نام لے دل سے وہ گرتوں کو سنبھالا ہے، علی کا نام لے دل سے وہ گرتوں کو سنبھالا ہے، علی کو جو مولا نہ سمجھے لہو میں ان کے کالا ہے، علی کا نام لے دل سے وہ گرتوں کو سنبھالا ہے، علی کو جو مولا نہ سمجھے لہو میں ان کے کالا ہے، علی 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 کے دشمن ہیں جتنے جہنم کا نوالا ہے، علی کے دشمن ہے جتنے جہنم کا نوالا ہے، علی 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 سے جو پھرا افسر، علی سے جو پھرا افسر وہی ابلیس والا ہے، حق الایمان نعرہ حیدری، حق الاذان نعرہ حیدری، حق شان سلطان نعرہ حیدری، حق آل عمران نعرہ حیدری، حیدری حیدری علی علی مدد، حق حیدر نبی کا برادر وسیع پیمبر فاتح خیبر مالک کوثر شیر دعوت گونج جہاں میں ندائے اکبر، حق علی حیدر 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 ارض و سما میں بہتر ہی بہتر، حق علی حیدر حیدر۔ ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، اللہ سلامت۔ اللہم صلی علی محمد برائے خوشنودی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مجالسیں زہرا ٹرسٹ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقد ہوتی ہیں، جس کا یہ چوتھا سال مسلسل جاری و ساری ہے، جسے آیت اللہ علامہ منتظر مہدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے۔ آج اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے۔ حضرات، 4 مصروں سے اپنی عبادت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ قبل اس کے کہ میں اپنی عبادت کا آغاز کروں، اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 ربیع الثانی یعنی 3 کی شب میں شوستری امام بارگاہ میں اور کیسر باغ پالا گلی کھوجا مسجد کے پیچھے ڈیلے میں، امام بارگاہ زینبیہ میں فرسٹ فلور پر، باقریہ امام بارگاہ میں، حیدری امام بارگاہ میں، ان سب جگہوں پر عزائے فاطمیہ کے عنوان سے شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمامی مومنین سے اور تمامی انجمن ہائے ماتمی سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ 4 مصرے بطور خاص کہ کھل کے حیدر کی ثنا کر یا بدل دے خود کو، کھل کے حیدر کی ثنا کر یا بدل دے خود کو، اس زمانے میں تعجب ہے تقیہ کرنا، کھل کے حیدر کی ثنا کر یا بدل دے خود کو، کھل کے حیدر کی ثنا کر
یا بدل دے خود کو. اس زمانے میں تعجب ہے تقیہ کرنا، تو ماں کے قاتل سے تیرا کیسا رویہ ہوگا؟ ماں کے قاتل سے تیرا کیسا رویہ ہوگا؟ بس یہی سوچ کے انکار تبرہ کرنا، بس یہی سوچ کے انکار تبرہ کرنا. اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک مطلع چند اشعار قبلہ تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ برسر منبر ہوں گے. اس سے قبل مطلع پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس نے قول نبی بھلایا ہے، جس نے قول نبی بھلایا ہے، جس نے قول نبی بھلایا ہے، اس پہ شیطانیت کا سایہ ہے، اس پہ شیطانیت کا سایہ ہے. جس نے قول نبی بھلایا ہے، اس پہ شیطانیت کا سایہ ہے. تو دیکھ سکتے نہیں درے جنات، دیکھ سکتے نہیں درے جنات، دیکھ سکتے نہیں درے جنات، گر ولایات سے منہ پھرایا ہے، گر ولایات سے منہ پھرایا ہے. او حق بیاں کرے، حق بیاں فاطمہ کا کرتا نہیں، حق بیاں فاطمہ کا کہتا نہیں. ارے اس کو منبر پہ کیوں بٹھایا ہے، حق بیاں فاطمہ کا کہتا نہیں، اس کو منبر پہ کیوں بٹھایا ہے. حق بیاں فاطمہ کا کہتا نہیں، اس کو منبر پہ کیوں بٹھایا ہے، اس کو منبر پہ کیوں بٹھایا ہے. یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے، بطور خاص کہ جس کا سایہ نہیں تھا اس پر بھی، جس کا سایہ نہیں تھا اس پر بھی، ارے جس کا سایہ نہیں تھا اس پر بھی چادر فاطمہ کا سایہ ہے، چادر فاطمہ کا سایہ ہے. جس کا سایہ نہیں تھا اس پر بھی چادر فاطمہ کا سایہ ہے، چادر فاطمہ
ماں کا سایہ ہے. یہ میرا ایک چیلنج ہے، سماعت فرمائیں گے کہ اس کو ثابت کرو مسلمان بھی، اس کو ثابت کرو مسلمان بھی، اس کو ثابت کرو مسلمان بھی، جس نے باغ فدا کو کھایا ہے، جس نے باغ فدا کو کھایا ہے. بے شمار لعنت. جس نے باغ فدا کو کھایا ہے، او حق کے زہرا پہ بولتے جو نہیں، حق کے زہرا پہ بولتے جو نہیں. ارے تم نے کیا کسی کا کھایا ہے، تم نے کیا کسی کا کھایا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. حق زہرا پہ بولتے کیوں نہیں، تم نے کیا حق کسی کا کھایا ہے. یہ شعر کہ کام آئے گا یا علی کہنا، کام آئے گا یا علی کہنا، کام آئے گا یا علی کہنا. میری ماں نے مجھے سکھایا ہے، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے، کام آئے گا یا علی کہنا. میری ماں نے مجھے سکھایا ہے. یہ شعر بطور خاص ایک صلوات پڑھ جو محمد و آل محمد. بطور خاص دیکھیں گے. اس کو زندہ جلائیں گے مہدی، اس کو زندہ جلائیں گے مہدی، اس کو زندہ جلائیں گے مہدی، جس نے زہرا کا در جلایا ہے، جس نے زہرا کا در جلایا ہے، اس کو زندہ جلائیں گے مہدی، جس نے زہرا کا در جلایا ہے. اور اس کو ثابت کرو مسلمان بھی، جس نے باغ فدا کو کھایا ہے، جس نے باغ فدا کو اور کہتے پھرتے ہو کہ میں شیعہ ہوں، ارے کہتے پھرتے ہو کہ میں شیعہ ہوں، ارے کس کے شیعہ ہو یہ جتایا ہے، کس کے شیعہ ہو یہ جتایا ہے، جس نے زہرا. صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد پر.
بر محمد وآل محمد صلوات. ارے جس کا سایہ نہیں تھا اس پر بھی چادر فاطمہ کا سایہ ہے. او اس پہ کرتے رہو تبرہ شکیل، اس پہ کرتے رہو تبرہ شکیل، جس نے زہرا کا دل دکھایا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات مومنین ماشاءاللہ، حیدری. حضرات مومنین، زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس، جس کی آج یہ تیسری مجلس ہے، جسے خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب عزت مآب آیت اللہ علامہ سید منتظر مہدی صاحب قبلہ، استاد جامعہ قم ایران. میں ان سے التماس کروں گا کہ برائے کرم و ممبر پر تشریف لائیں اور آ کر آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے ہیں، ان سے التماس کی جاتی ہے برائے کرم فرش عذاب پر تشریف لے آئیں. جو حضرات پیچھے تشریف رکھتے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ بلند ترین صلوات. سیدتی یا مولاتی یا عقیل بنی ہاشم، یا سیدتی یا مولاتی یا خیر النساء العالمین، یا سیدی یا مولایا یا قمر بنی ہاشم، یا شاہ کربلا، یا مجاہدوں کے سلطان، یا محسن اسلام، یا جگر و شاری، یا دل بر بطول، یا نواسۂ رسول، یا خاندان رسالت کے پھول، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام، تبارویں امام حضرت مہدی زمان بآواز بلند سلام. صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیم علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات عزیزان گرامی مرتبت، میں اس آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا جو سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو مسخر کر دیا ہے، سب کو مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے۔ اور اس تسخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس تسخیر میں جو میں نے مسخر کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی، اور یہ نشانی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے، صرف اس قوم کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان غور و فکر ہیں۔ جب غور و فکر کریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے، کوشش کریں گے، آپ سمجھیں گے، کوشش کریں گے، تبھی پتہ چل پائے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کون سی علامت اپنی محفوظ کی ہے کہ انسان کو ہدایت ہوگی اور اسے معرفت پیدا ہوگی۔ اور اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو جیسے عام گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر انسان توجہ زیادہ نہیں دیتا ہے، صرف سامنے کی باتیں سن لیتا ہے اور اسی کو اپنے لیے حجت قرار دیتا ہے، مبنا قرار دیتا ہے، اسی طریقے سے اس قرآن کے ساتھ بھی ہوگا کہ اپنے طور پر جو سمجھ پائے ہیں ظاہری اسی کو مبنا قرار دیں گے، حجت قرار دیں گے، معیار قرار دیں گے۔ تو یہی معیار ہے، یہی معنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ظاہر کیا ہے؟ وہ ظاہر یہ ہے کہ تمہارے لیے یعنی تمام انسانوں کے لیے اللہ نے تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں ان سب کو مطیع و فرما بردار رام و مسخر کر دیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے اللہ نے کر دیا ہے تو ہمارے ہاتھ پیر زیادہ مضبوط و محکم ہیں کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے استفادہ کرنے کا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان گھوڑا ہے، تو ہم گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، دیکھیے مسخر ہے کہ نہیں۔ گدھا ہے، گدھے پہ سامان لاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور مطیع ہے، فرما بردار ہے، مسخر ہے۔ اونٹ ہے،
بلندی والا ہے، وہ بھی نکیل ڈال دیا اس کی ناک میں، اور دیکھیے ہم نے اس کو اپنے اطاعت میں کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہم سواری کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں۔ بہت بڑا حیوان ہے جثے کے اعتبار سے ہاتھی، کہ اگر ایک قدم رکھ دے تو ہم خود ہی دب کے ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھی کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے تو ہم رام کر لیتے ہیں، وہ ہمارا موتی ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ اور جانوروں کا نام کیوں نہیں لاتے؟ جب جانور ہی مسخر ہونا ہے تو شیر کو بھی مسخر کر لیں، وہ بھی موتی و فرما بردار ہو جائے، چیتا کو بھی کر لیں، تندوے کو بھی کر لیں، یہ سب جو ہیں وہ موتی و فرما بردار رہیں، کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور جب انسان جیسا چاہے ویسا استعمال کر لے ان کو، تو کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر پاتا۔ تو ہر شے کو جب موتی کیا تھا تو شیر کو کیوں نہیں موتی کیا؟ جب ہر شے کو موتی کیا تھا تو پھر اس نے اس تندوے کو کیوں نہیں کیا تھا کہ یہ بھی رہتا، اور یہ چیتے کو کیوں نہیں کیا تھا کہ یہ بھی رہتا؟ جب جیسے چاہتے ویسے اس کو جھکا لیتے، جہاں اشارہ کرتے ویسے ہی آ جاتا۔ مثال میں مفسرین نے اسلام صرف ہاتھی گھوڑا اور جو ہے وہ گدھا اور اونٹ کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ عام طور سے انہی سے استفادہ کرتے ہیں اور یہی رام ہے، لیکن اللہ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ ہم نے انہی کو صرف رام کیا ہے، چند چیزوں کو اس نے کہہ دیا جو جو بھی ہے زمین اور آسمان میں۔ ایک تو یہ کہ جاندار میں جانور ہی کا ذکر کیا آپ نے، زیادہ اور ترقی کر گئے تو کہنے لگے دیکھیے یہ زمین جو ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ زمین بھی مسخر ہے ہمارے، تبھی تو ہم اس پر ٹہل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، جو چاہیں کریں، اکڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ ولا مرحن، تم جو ہے وہ ولا تمشی مرحلا، اس طرح سے اکڑ کے نہ چلو، یہ زمین جو ہے ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ جب تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار قرار دیا اس زمین کو، تو اللہ پھر کیوں منع کرتا ہے کہ اکڑو نہیں ہماری زمین پر؟ تو اس کا مطلب تمہارے لیے نہیں کیا، اگر تمہارے لیے تھا تو تم ہی جو ہے وہ اپنا سارا اقتدار دکھا سکتے ہو۔ تو جس طرح سے ہم زمین پر رہتے ہیں اور اکڑتے ہیں اور یہ ہیں چلتے ہیں، اسی طرح سے اب ہم میں اتنی طاقت آ گئی اور قدرت آ گئی کہ ہم پرواز کر کے چاند تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی قدم رکھ لیا ہم نے۔ جب قدم رکھ لیا تو وہ بھی مسخر ہو گئے۔ درا حالے کی تسخیر کے معنی اول دن میں نے کئی زاویے سے جو بیان کیا آپ کو، جس کا وہ بھی اعتبار اور اعتماد رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مطیع و فرما بردار ہونا تو کسی جگہ پہ قدم رکھ دینا دلیل اطاعت تھوڑی نہیں کہ آپ نے اگر قدم رکھ دیا تو وہ مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، موقع لگ گیا آپ کا، آپ نے رکھ دیا۔ مسخر کر لیا اگر آپ نے تو آپ کے اشارے پر وہ چلے، آپ کے اشارے پر وہ رکے، تو یہ اطاعت ہے۔ چاند اور سورج یا زمین جہاں آپ نے قدم رکھا ہے، یہ قدم رکھنا دلیل اطاعت اور تسخیر نہیں ہے۔ دلیل تسخیر و اطاعت یہ ہے
کہ وہ آپ کے پائے بند ہو جائیں۔ تو آپ اگر اشارہ کریں تو ان کی حرکت رک جائے، اور آپ اگر اشارہ کر دیں تو ان کی حرکت شروع ہو جائے۔ یہ دلیل اطاعت ہے۔ تو آپ اور ہم انسانوں میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس کے اشارے پر یہ زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ حرکت و سکنات کریں۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص، میں نے آپ کو ابھی مثال دیا کہ گدھے کو، اونٹ کو، گھوڑے کو تو مثال میں لائے آپ، ہاتھی کو بھی لے لیے، وہ شیر کو نہ لا سکے، تیندوے کو نہ لا سکے، چیتے کو نہ لا سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاتھی گرچہ جسہ میں بڑا تھا مگر شیر کی طرح ڈراونا نہیں تھا، تو اس سے آپ ڈر گئے، اس کو تسخیر نہ کر پائے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے قوی تر ہو، اگر وہ تسخیر میں آئے تو جتنے ماتحت چیزیں ہیں وہ سب مسخر ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو قوی تر سب سے زیادہ ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہ ہو سکے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اپنے اقتدار و قابو میں لائیں تو اس سے دلیل نہیں بنا سکتے کہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہے اور میری اطاعت میں ہے۔ مگر اگر ایک بھی اتنی بڑی چیز ہو کہ جہاں تک رسائی نہ ہو رہی ہو اور آپ کے اشارے پہ وہ چیز جو ہے ساری اطاعت کر رہی ہو، چل بھی رہی ہو، پھر بھی رہی ہو، رک بھی رہی ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بڑا موتی ہے تو جو چھوٹے موٹے ہیں حشرات الارض وہ خود بخود موتی ہو جانے والے ہیں۔ یہ خود ظاہری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ ہم انسانوں میں اتنے لوگ جو کہ کائنات میں ہیں، انسانوں میں نہیں ہیں لوگ کہ جو یہ کہے جا سکیں کہ یہ انسان ہر شے کو مطیع اور فرما بردار بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان میں خاص مطیع و فرما بردار بنائے تو اس کا خاص نام آئے گا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے بنا لیا تو سارے انسان بنا لیے، اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک خاص ہے، ورنہ اگر اس نے کر لیا تو مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے تو میں بھی انسان کی حیثیت سے مجھے بھی قبضے قدرت میں لے لینا چاہیے، اور کوئی اہم چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا۔ ہماری فطرت انسانی کے لیے بنایا ہے تو اس میں نہ عمل کی ضرورت ہے اور نہ ہی تسبیح پڑھنے کی حاجت ہے، فقط یہ ہے کہ ہمارا اشارہ کافی ہے اس کے لیے۔ تو ایسی قدرت تمام انسان رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ جب تمام انسان نہیں رکھتے تو پھر اللہ کا خطاب ان انسانوں سے کہ تمہارے لیے ہم نے مطیع و فرما بردار کر دیا ہے، یہ درست نہیں ہوگا، اور یہ مخاطب حکیم ہے، اس کا کلام جو ہے غلط ہو نہیں سکتا۔ تو لازم ہے کہ کچھ ایسے مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں کائنات کی ہر ذرات اور کائنات کے ہر کروسات سبھی ان کے ید قدرت میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اب اس کے بعد قرآن اشارہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دیا کہ مفسرین اپنے سے مثال دے رہے ہیں کس کی؟ آپ مفسرین اسلام کے پاس جائیں تو وہ یہی مثال دیں گے کہ اللہ نے مسخر کر دیا، دیکھیے اللہ نے مسخر کر دیا گھوڑے کو، ہاتھی کو، اونٹ کو، گدھے کو، یہ مثال لے آتے ہیں۔
تبھی تو ہم سفر کر رہے ہیں، تبھی تو ہم سوار ہو جا رہے ہیں، تبھی تو ہم سامان ڈھو رہے ہیں، تبھی تو ہم اس کے ساتھ سامان اٹھا کے جا رہے ہیں، نکیل ڈال لیتے ہیں اور اپنے اشارے پہ کہتے ہیں ادھر چل تو ادھر جاتا ہے، ادھر چل تو ادھر جاتا ہے۔ دیکھیے یہ تشخیص ہے۔ تو میں یہی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اور جو اس سے بڑی قوت مند چیزیں اس پر کیوں نہیں؟ تو آپ کو نہیں ہے، جب نہیں ہے تو آپ اعتراف کیجئے، مگر مثال آپ لے آئے، اس سے زیادہ مثال نہیں لا سکے۔ تو ایسے ہی قرآن بھی مثال دیتا ہے کہ ہم نے مسخر کیا تو کیا کیا۔ یہاں تو کہہ رہا ہے ہر چیز کو، ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جو بھی ہے زمین و آسمان میں سب کو۔ یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہ ایک دو اگر میں مثال دے رہا ہوں تو مثالیں میں نہ گم ہو جانا، کہنا بھائی اسی پہ ہے اس پہ نہیں ہے، اور اسی پہ ہے اور اس پہ نہیں ہے۔ لیکن مثالیں بھی دیں اس نے کہا سخر لکم الشمس والقمر، اور ہم نے تو تمہارے لیے سورج کو بھی مطیع کر دیا، چاند کو بھی مطیع کر دیا۔ اب اللہ نے سورج اور چاند کی مثال دی، گھوڑے گدھے کی نہیں دی۔ اللہ نے سورج اور چاند کی دی جہاں تک تمہاری رسائی عام طور سے نہیں آئے۔ اگر کوئی سائنسداں چاند تک پہنچا ہے تو سائنسداں تھا، لیکن عام انسان تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ چلیے ابھی یہیں چلیے، اور سورج میں وہ سائنسداں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک رسائی اس کی بھی نہیں ہو سکتی ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا، اور اللہ نے مثال میں رکھا کہ سورج اور چاند کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہاں تسخیر کا دم ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تو خود اعتراف کیا کہ مطیع و فرما بردار اور رام۔ اب وہاں کیا معنی کریں؟ کہنا مسخر کا مطلب اللہ نے لٹکا دیا ہے، یعنی وہ لٹکا ہوا ہے ہمارے لیے، وہ خود لٹکا ہوا ہے ہمارے لیے۔ ابھی تک کہہ رہے تھے مطیع و فرما بردار، لیکن جب وہاں پہنچے تو گھبرا گئے کہ اب اس کو کیسے حل کریں۔ حالانکہ یہ چیزیں جو سامنے کی ہوتی ہیں وہی معاون ہوتی ہیں اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اور جن کے لیے ہوتی ہیں ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تو اب یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس کی اطاعت میں سورج ہے اور جس کی اطاعت میں چاند ہے، یہ وہی لوگ مخاطب ہیں۔ تب ایک قرینہ یہ بن گیا کہ جن لوگوں کے اختیار میں سورج اور چاند ہے اور مطیع و فرما بردار ہیں، وہی مخاطب ہیں۔ قرینہ قرآن ہی کا معین ہو گیا۔ اب تاریخ عالم میں اگر آپ تلاش کریں تو ایک ہی دو ذاتیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اختیار میں سورج بھی مطیع ہے اور چاند بھی مطیع ہے۔ اب اختیار ہے ہر ایک کو، اشارات ہیں، اشارے کیے تو جو ان کی رفتار تھی وہ رک گئی، اور رکی نہیں گئی بلکہ پلٹ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گدھے کو اور گھوڑے کو آپ کہتے ہیں ادھر اور پھر کہتے ہیں ادھر، تو ویسے ہی وہ سورج کو کہہ رہے ہیں ادھر پھر ادھر۔ تو انہوں نے موڑ دیا، موڑ کے بتا دیا کہ ہم جدھر چاہیں گے ادھر لے جائیں گے۔ اب سورج کوئی گھوڑے گدھے کی مثال تو ہے نہیں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، اور اس کو اللہ نے ایسا بھی نہیں رکھا ہے۔ گھوڑا ہاتھی تو رک بھی جاتا ہے اپنے من سے، کبھی ناراض ہو جائے تو آپ لاکھ لگام کھینچتے رہیے مگر نہیں رکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کا پھر بھی اختیار کچھ نہیں ہے، اور سورج کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ سورج جو ہے اپنی ہی دھری پر ناچ رہا ہے۔ وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ تو اللہ جو بہت غلبہ رکھنے والا اور عالم ہے اس کی طرف سے مقدر ہے، تقدیر ہے، معین ہے۔
تو جس اللہ کی طرف سے تقدیر ہے چلنے کی، اس تقدیر کو روکنے والا اشارے پہ روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے؟ اور پھر روکتا بھی نہیں ہے، جہت بدل دیتا ہے۔ تو اب نہ پوچھئے گا کہ یہ تقدیر بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے۔ شمس و قمر یکجا ہو گئے ہیں، مصطفیٰ یعنی اور مرتضیٰ ہو گئے ہیں، پرچم دین اسلام کے سائے تلے مومنوں کے مقدس ضیاء ہو گئے ہیں۔ حقال نبی سلطان نور حیدری، زود نبی بلد حیدری سلوان، صلی اللہ علیہ محمد۔ تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، مگر یہ اشارے جن کے مطیع کر دیا ہے تو ان کے اتنی قوت ہے کہ ان کی اطاعت میں ان کی تقدیر الہی بھی بدلتی ہے۔ تو جب مطیع کر دیا ہے تو سورج مطیع ہے تو اس کی تقدیر بدلی نہ بدلی ہے نا؟ تو اب مقام استدلال میں یہاں تک بات پہنچ جائے کہ آپ یہ نہ لائے تو سورج ہی تھا، تو مطیع خالی سورج ہی کو تھوڑن کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے سبھی مطیع ہیں، تو جب سبھی ہیں تو سب کی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ حیوان ہو، تقدیر بدل جائے گی، اس کی بدل گئی۔ ایک کی تقدیر یہ ہے کہ 20 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا ہے، اور ایک کی تقدیر یہ ہے کہ آج تک محل بحث ہے کہ بھیا 100 سال سے زیادہ ہوا جا رہا ہے۔ یہ گھوڑا تو 20 سال سے زیادہ نہیں زندہ رہتا، یہ 40 سال سے زیادہ نہیں زندہ رہتا، اور یہ 60 سال اور 61 سال اور 62 سال کیسے زندہ رہ گیا؟ تو تقدیر بدل گئی نا۔ اب آپ مانیے نہ مانیے، آپ اختلاف کرتے رہیے، مگر ایک بات تو سامنے آ گئی کہ تقدیر بدلی ہے۔ تو جانور کی بھی بدل گئی تقدیر، اور اس کی بھی بدل گئی تقدیر، تو آپ کی بھی بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگنے والا ہے۔ اب تقدیر بدلنے کے لیے بھی وجوہات ہوتے ہیں اور اس کے اسباب ہوتے ہیں، قوت و اقتدار ہوتے ہیں۔ تو جب قوت و اقتدار دیا ہے اور وجوہات و اسباب فراہم ہوں گے تو بدل جائے گی، اگر نہیں ہے فراہم تو نہیں بدلے گی، ویسے ہی کا ویسے ہی رہے گا۔ آپ کی تقدیر میں نہیں ہے کچھ تو نہیں بول دیں گے، لیکن اگر سبب فراہم ہو گیا اور اب ہو گیا، وقت بدلا ہو گیا، تو کہہ دیں گے ہے۔ اب یہ کہ آپ یہ کیسے سمجھیں کہ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں ہے اور ابھی کہہ دیا ہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں، الگ الگ بھی نہیں ہے نا؟ آپ یہی تو مانتے ہیں نا؟ تو پھر انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اختلاف کرتے ہیں، ادھر ادھر بحثیں کرتے ہیں۔ خیر وہ بحث الگ ہے، اور اس کے لیے میں بارہا بتایا کہ اس کے لیے جاننے کے لیے ایک اعتقاد کی ضرورت ہے، اور وہ اعتقاد یہ ہے کہ سب سے پہلا مقام جو ہے وہ علم الہی ہے۔ وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس علم میں ہر چیز، جو چیز کہلائی جائے اور جو چیز نہ کہلائی جائے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو خالی چیز ہی نہیں، چیز تو وہ ہو گئی جو باہر آ گئی، جو نہیں آئی ابھی اللہ کے علم میں محفوظ ہے، وہ ہے اور اللہ کے پاس ہے، اسے کوئی لے نہیں سکتا، وہاں تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ تو آپ اپنے اعتقاد میں یہ بھی ایک اصلاح رکھیے گا کہ ہر چیز کو قرآن میں ہم نے موجود کیا ہے، تو ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، تو صاحب قرآن کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ درست ہو گیا؟ اب اس کے بعد جو چیز کے علاوہ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو اس کا بھی ان کو سب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو اب ظاہر ہے کہ بے شک تو ہے، اگر وہ چاہے تو ہے،
اور نہ چاہے تو نہیں ہے. یہاں مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے. اب وہ چاہے گا تو دے دے گا، اور جب وہ چاہے گا تبھی ان کو پتہ چلے گا. نہیں چاہے گا تو پتہ نہیں چلے گا. چاہنا کیا ہے؟ چاہنے کا نام ہی مشیت ہے. چاہنے کا نام ہی مشیت ہے. اور اس کے بعد محمد والے محمد یہ کہتے ہیں کہ نحنو مشیت اللہ، ہم ہی مشیت خدا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کسی نے چھٹے امام کے پاس آ کر کے تذکرہ کیا کہ آپ کے مقامات، آپ کے بزرگوں کے، آپ کے اجداد کے فضائل اور مناقب بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہیں، اور ہم اس کے معترف ہیں اور اس کو ہم بسائے ہیں، اسی سے محبت ہمارے دل میں ہے، آپ سے بھی. تو آپ کے مناقب و فضائل تو بہت ہیں ماشاءاللہ سے، ایک سے ایک، جس میں سب سے عظیم فضیلت علم ہے. علم سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے مسکرا کے کہا ایسر من ذالک، ہماری تمام فضیلتوں میں سب سے کم ترین فضیلت علم ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ملاحظہ فرمائے سب سے کم ترین فضیلت، کم ترین، بالا ترین نہیں، جسے ہم بالا ترین سمجھتے ہیں. بالا ترین کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں بھی سمجھ لیجئے. اس لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جانشینی کا معیار و مرکز نہ عبادت قرار دیا، نہ تسبیح و تحلیل قرار دیا، علم ہی قرار دیا. اب آدم کا جب مقابلہ فرشتوں سے کروایا تو علم کا مقابلہ کروایا تھا، عبادت کا نہیں کروایا. تو معیار علم قرار دیا تھا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ ہے. اب ہماری سمجھ اس سے زیادہ کیا بڑھ سکتی تھی؟ سپورٹ بھی سنا دیا آپ کو. اور امام کہہ رہے ہیں ایسر من ذالک، یہ کم ترین ہے، تو اعلیٰ ترین کیا ہوگی؟ اور یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں 1400 سال کے بعد، وہیں پہ روزمرہ والے پوچھ رہے ہیں، وہیں پہ روزمرہ والے بیان کر رہے ہیں، پوچھ بھی نہیں رہے تھے. وہ ظاہر کر رہے تھے کہ جو آپ کی بالا ترین فضیلت ہے وہ ہمارے سینے میں ہے، محفوظ ہے، تو اس کا اظہار کر رہے تھے. تو امام نے کہا وہ بالا ترین نہیں ہے، وہ تو کم ترین ہے. تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا، کہا کہ پھر بالا ترین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم مشیت الہی ہیں. بعض جگہوں پر یہ بھی ہے، یہ جملہ ہے کہ نحنو وقر لمشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں. اب یہ بھی اہل علم کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں. تو مشیت ہے چاہنا، اور چاہ سکتا نہیں اللہ مگر یہ کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو تبھی چاہے گا. کوئی سبب سے چاہتا ہے کسی چیز کو، تبھی تو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے محبوب ہوئی، یعنی میں چاہا. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. تو چاہا کیوں چاہا؟ تو اس نے اگلا جملہ بتایا کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں پہچانا جاؤں. تو سبب جو ہے معرفت ہوا، تو اس سبب سے خلق کرنا پڑا، ورنہ خلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چاہت کیا تھی؟ معرفت.
تو چاہت کیوں پیدا ہوئی؟ معرفت کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہم بحث کرتے ہیں، جو وہ مقام یہاں نہیں ہے عوام کے لیے کہ کون پہلے ہے، معرفت پہلے ہے کہ یہ چاہت پہلے ہے، وہ بحث اور ماورا ہے، فعلاً چھوڑ دے رہے ہیں، آپ کو ہم نہیں پریشان کرنا چاہتے۔ تو مختصر یہ ہے کہ مشیت، تو مشیت میں جب آئے گا اللہ کے تو انہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ ایک مقام معلوم ہو گیا نا آپ کو کہ سب کچھ کا علم ہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ سب چیز کیا ہے؟ وہ جو کہ پیدا ہو چکی ہے، اللہ کے علم سے خارج ہو گئی ہے، خواہ وہ ابھی وجود میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، اللہ کے علم سے خارج ہو کے مشیت میں چلی گئی تو یہ جان گئے، اللہ کے علم سے خارج ہو کے مشیت میں آ کے ارادے میں آ گئی، انہیں پتہ ہے۔ ابھی میں کبھی اس بات کو ذکر کیا ہوں اور مختلف جگہوں پہ کرتا رہتا ہوں کہ چھٹے امام نے ایک صلوات پڑھیے محمد والے، بات آئی ہے تو اس لیے یہ اعادہ ہے کہ آپ میں جو نہ جانتا ہوگا وہ جان جائے گا تو اعتقاد مضبوط ہوگا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر شے کے 7 مقام ہوتے ہیں، 7 پروسیس ہوتے ہیں، تب وہ وجود میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ علم خدا، علم خدا میں ہے، پھر اللہ چاہتا ہے کہ اسے بنائے تو مشیت ہو گئی، تو دوسرا مقام مشیت ہے، تو ارادہ کرتا ہے کہ کس طرح بنائے، تو یہ جو ہے ارادہ ہو گیا، تیسرا مقام ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور اس کی جو ہے وہ مدت کیا ہونی چاہیے۔ تو جب مدت اور مقدار کی بات آئے گی تو جب مقدار تو اسے قدر کہتے ہیں، تو اس کی قدر میں آ گیا، علم میں تھا پہلا مقام، علم سے نکلا مشیت دوسرا مقام، تیسرا ارادہ، چوتھا قدر، پانچواں اجل، مدت بھی تو ہو، کب تک رہے گا یہ کمبخت، یا کب چلا جائے گا، اور کب تک رہے گا یہ بہتر والا، اور کب یہ چلا جائے گا۔ تو اب حسن اور قبیح دونوں تو بنانا ہے نا، یہ دونوں کیوں بنانا؟ یہ حکمت خدا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بغیر برا دیکھے اچھا نہیں سمجھ پاؤ گے، جب برا دیکھو گے تبھی تو اچھا سمجھ پاؤ گے، اس لیے برا بھی ہونا اچھا بھی ہونا، تو دونوں بنانا، دونوں کی مدت، اجل، اور پھر اس کے بعد اب بنانا ہی ہے، روکنا نہیں ہے، بنانا ہے، یعنی فیصلہ کر دیا کہ بنانا ہے، جو کہتے ہیں قضا، فیصلہ ہو گیا۔ تو کتنے ہو گئے؟ ایک علم، دوسرا مشیت، تیسرا ارادہ، چوتھا قدر، پانچواں اجل، چھٹا جی فیصلہ ہو گیا، قضا۔ اب جب کرنے کو آ گیا تو اذن دے دیا، حکم دے دیا، ہو جا، اذن ہے، یہ 7واں ہو گیا، وہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ ان کو اللہ نے 7ویں مقام پر رکھا ہے۔ ایسے نہیں سمجھیے پہلے بات کو، اب بیچ میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں چونکہ فضیلت کی ہے اس لیے۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے لیے قرآن میں کہا کہ استخلق طیرا باذن اللہ، یعنی آپ جو ہے وہ طائر کو خلق کرتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حکم آخری درجہ ہے، اذن آخری درجہ ہے، 7واں درجہ۔ اور اہل بیت کو کس درجے پہ رکھا ہے اللہ نے؟ بھول گئے اتنا جلدی؟ 10 منٹ میں بھول گئے؟ ابا علم خدا کے بعد مشیت خدا تو دوسرے درجے پہ، توجہ ہوا؟ اہل بیت محمد و آل محمد دوسرے درجے پہ، اور عیسیٰ سب سے آخری درجے پہ۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، وہی نا کہ چاہیے تھا، نہیں ہے لوگ، افسوس ہے، ایسے نہیں۔ سمجھیے پہلے عیسیٰ کون ہے،
عیسیٰ سلسلہ نبوت کا آخری ہے، آخری ہے، جسے بچا کے رکھا بھی ہے چوتھے پہ۔ ہم آپ سمجھتے ہیں آخری پیغمبر ہیں ہمارے آپ کے، وہ تو ان سے پہلے بھی نبی تھے۔ بات تو سمجھو نا، تم آخری آخری چلا رہے ہو، تو آدم سے پہلے بھی تھے۔ وہ آخری تو ایک تحفہ بھیج دیا تم کو، ورنہ سلسلہ نبوت میں آخری تو عیسیٰ ہیں، جن کو بچا کے بھی رکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی تائید کرنا، اور تم ان کے اوپر بیعت کرنا، اور ان کی تصدیق کرنا، ایمان بھی لے آنا۔ اب یہ تو الگ بحث ہے کہ آئے کہ نہیں آئے، یا جس کو کہہ رہا ہے خدا وہ آئے کہ نہیں آئے، یہ ساری بحثیں اپنی جگہ پہ ہیں، پھر کبھی اور۔ تو اب یہ اول پہ ہیں عیسیٰ صاحب، اور محمد و آل محمد دوم درجے پہ، یہ آخری ہیں بالکل 7ویں درجے پہ۔ تو ان کو اگر کوئی شے اللہ خلق کرنا چاہتا ہے تو جب تک اذن نہ دے گا عیسیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو جب تک ہم آپ ڈھونڈ نہ لیں، معلوم نہ کر لیں، اس وقت تک پتہ نہیں ہے نا؟ حالانکہ موجود ہے، اذن ہو گیا، موجود ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کے لیے غائب ہے۔ تو آپ کے لیے غائب ہے تو غائب ہو گیا۔ عیسیٰ کو پتہ ہے، موجود ہونے سے پہلے ہی پتہ ہو گیا اذن میں، تو ان کے لیے بھی جو غائب آپ کے لیے تھا ان کا علم ہو گیا، تو وہ عالم غیب ہو گئے۔ لیکن جو اجل میں تھا ان کو خبر نہیں ہے، وہ ان کے لیے غائب ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اور اسی طرح جب وہ قضا اور قدر میں ہے تو غائب ہے، ان کو خبر نہیں ہے، تو مشیت تک پہنچتے پہنچتے یہ غائب ہے سب کے لیے، لیکن محمد و آل محمد کے لیے علم ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں ہے، غائب ہی نہیں ہے۔ تو جسے تم غائب سمجھتے تھے وہ سب ان کے علم میں ہے۔ اب ان کے لیے غائب کیا ہے محمد و آل محمد کے لیے؟ وہ صرف وہ تو نہیں ہے جو علم اللہ میں ہے، ان کے لیے غائب ہے۔ اب اس میں جب چاہا اس نے دے دیا تو پھر معلوم ہو گیا، نہیں دیا تو نہیں معلوم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب تقدیر کی بات ہو رہی ہے، تو تقدیر میں تو بنا بھی دیا، موجود بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے پاس ہے تقدیر میں یہ کہ نہیں ہے، اللہ نے اسے معین کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب مشیت میں آ جائے تو ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کے مشیت میں آیا تو محمد و آل محمد کو پتہ ہے، اور نہیں آیا تو نہیں پتہ ہے۔ اب یہ کہ کب اس کی مشیت میں آئے گا، وہ پابند آپ کا ہے کیا؟ آپ کا پابند تھوڑی نہ ہے، آپ خود اس کی مشیت ہیں، یعنی مشیت آپ کی پابند ہے ان کی مشیت کی، لیکن خدا کی مشیت تو نہیں پابند ہے۔ اب اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی مشیت میں لے آئے آپ کے سامنے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی مشیت میں لائے میرے سامنے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی مشیت میں لائے ان کے سامنے جو افراد ہیں اس کی نگاہ میں۔ تب یہ اس کی اپنی چاہت ہے، اپنی خواہش ہے، کسی کی چاہت کا پابند نہیں ہے۔ درست ہو گیا؟ تو آپ لاکھ ہوئیے، لیکن اب میری چاہت یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو نہیں، ذرا ان کو نوازنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کا اجارہ ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ یہ چیزیں اپنے ہاتھ پیر کی تو نہیں ہیں کہ آپ اپنے قوت بازو سے زبردستی کہیے نہیں آپ چاہیے ہمارے ہی سے متعلق چاہیے، نہیں کر سکتے نا۔ تبھی جو محلے بحث بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد دیجئے، تو نبی نے کہا کہ اس کے نہیں ہے، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہم دیتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کیسے کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں؟ یہ تو جو یہ کہتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں، اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے اب یہ بحث الگ ہے آپ کی کہ روایت ہے کہ نہیں ہے کہ کیا ہے، اچھا چھوڑ دیجئے روایت ہوئی یا نہیں ہوئی، میں امکان پہ بحث کر لیتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی کے تقدیر میں اس کے نہ ہو، جب نبی کے سامنے آیا تو کہا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے، مشیت میں آیا ہی نہیں۔ اب اللہ کو حسین کی عظمت بتانی ہے، اس لیے جیسے ہی حسین تک پہنچا اللہ کی مشیت میں آیا کہ دے دو۔ صلوات پڑھیے۔ یہ ایک صاحب ملاحظہ کر لیا آپ نے بہت ہی روشن طریقے سے۔ اب ایک آیت سمجھ لیجئے بڑے بڑے حل نہیں کر پاتے، 15 20 25 میٹر والے بھی حل نہیں کر پاتے۔ آیت ہے اور یہ آیت کا ڈنکا بھی یہ 25 میٹر والے بانٹتے ہیں۔ یہ بحث ہے کہ علم غیب ہے ان کے پاس یا نہیں ہے۔ اب دو مان لیجئے امامے والے لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہے، تو اس کے بعد دلیل چاہیے نا کہ نہیں ہے، اور ایک کہا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور دونوں دلیل صحیح نہیں دے پا رہے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے وہ بہت سی باتوں کو بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھیں اور حضرت نے کہا تو ہو گئیں، تو بس ہے نا علم غیب۔ مولا علی نے فرمایا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا یہ ہوگا یہ ہوگا، سب ہونے لگا، تو اس کا مطلب جو چیز غائب تھی علم غیب ہے، لہذا ان کو علم ہے۔ دیکھیے یہ دلیل دی اس نے، ان سے پوچھا بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے؟ کہنے لگے بھیا جس کے لیے تم پریشان ہو یعنی رسول اللہ کہ ان کو علم غیب ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو کہے کہاں رہے ہیں؟ لا حدیثوں میں نہیں کہہ رہے، حدیثوں میں کہے ہوتے تو کوئی جھگڑا ہو جاتا، کتنے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ سورہ آراف میں یہ آیت موجود ہے، اور یہ آیت پڑھ رہا ہوں، نکال لیجئے گا، نمبر بھول گیا، 100 کچھ ہے، وہاں پر یہ آیت موجود ہے کہ لو کنتو، یعنی کوئی شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں اور کہا میرا یہ میرا وہ فلانا ٹھکانا یہ کروا دیجئے کر دیجئے، تو حضرت نے کہا لو کنتو عالم الغیب، اگر میں عالم غیب ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں اور نیکیاں کرتا۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں عالم غیب نہیں ہوں، تو تم کیا زور لگائے ہوئے ہو کہ وہ عالم غیب ہیں؟ ہے نا؟ تو اب ایک فرقہ جو کہتا ہے کہ عالم غیب ہے، اس کے پاس دلیل میں کیا ہے؟ ابھی بتایا، دو آدمی ہیں تو لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے، اب قرآن تو آپ کی ان دلیلوں سے بڑا تر ہے نا، محکم تر ہے، تو اب جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو اب علماء پریشان ہو گئے کہ اس کا جواب کیسے لیں، حالانکہ ہم جواب آپ کو بیان کر چکے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہم نے امتحانات بہت دیے ہیں اپنی زندگی میں، روزمرہ والا نہیں، پڑھائی کا۔ روزمرہ والا تو روز ہی دیتے ہیں، لیکن پڑھائی کا بہت امتحانات بہت دیے ہیں، اور دونوں کا چسکا ہے ہمارے پاس۔
MA تک ہم نے پڑھا تو اس کے بھی امتحانات دیے درجہ 1 سے لے کے, ایسا بھی نہیں کہ بیچ میں کہیں سے کچھ کیا ہو. تھرو آؤٹ درجہ 1 سے لے کر کے ماسٹر تک میں نے پڑھا تو اس کا بھی امتحان دیا, اور اس کے بعد مولویت کے لائن کا درجہ 1 سے لے کے آخر تک امتحان دیا, حتیٰ امتحان اجتہاد بھی دیا. یہ بھی نہیں کہ آپ خالی اجازہ لے کے چلے آئیے, اجتہاد کا امتحان ہوتا ہے وہ بھی دیا. تو سارے امتحانات دیے ہیں. امتحان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جواب پہلے بتا دیتے ہیں, سوال بعد میں کرتے ہیں, اور یہ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کتنا سمجھ پائے. تو ہم نے سوال بعد میں قائم کیا ہے, جواب پہلے دیا ہے, اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کتنا سمجھ پائے. ماشاءاللہ ہمارا مجمع کتنا بیدار ہے. تو سوال کیا ہم نے کیا آپ کے سامنے کہ وہ نہیں جانتے, اور جواب کیا دیا کہ وہ جانتے ہیں. کیسے؟ جو نہیں جانتے غیب وہ کیا ہے, اور جو جانتے ہیں غیب وہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ کے لیے اور اولیاء اور انبیاء کے لیے غیب ہے وہ سب یہ جانتے ہیں. اس لیے کہا کہ علم غیب جانتے ہیں. جو آپ کے لیے اور انبیاء اور اولیاء کے لیے غیب ہے, اس لیے کہ نبی اذن سے آگے نہیں بڑھ سکا تو سب غائب ہے, اس کے لیے غائب ہے, وہ سب یہ جانتے ہیں. ان کے لیے غائب نہیں ہے, لیکن جو علم اللہ میں ہے وہ اسے نہیں جانتے, یہ ان کے لیے علم غائب ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے اگر وہ بھی جانتے ہوتے تو اور نیکیاں بڑھا دیتے. توجہ ہو گئی یعنی ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جو جانتے تھے وہ تو ہم نے کر دیا, جانتے سب تھے. جو تم نہیں جانتے تھے تمہارے لیے غیب تھا وہ بھی ہم جانتے تھے, وہاں بھی کیا ہم نے. لیکن جو نہیں جانتے علم اللہ میں, اسی لیے دوسری آیت بھی ہے سمجھنے کے لیے. ورنہ جو چیزیں جو ہیں سامنے ہیں اس کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے, اور وہاں پہ لا کے پھنساتا بھی ہوں میں. جی خالی یہیں رب زدنی تک نہیں کہ بتائیے آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نظروں سے پردے ہٹ جائیں تو فرق نہیں آنے والا ہے. جب فرق نہیں آنے والا ہے تو پھر اب کیا کہ رب زدنی علما, علم یقین تو ایک ہی چیز ہے. تو پھنسنے والی باتیں سب معرفت کی ہیں, چونکہ بنا یہ ہے کہ معارف تک بات کی جائے, اور سب کی خواہش ہے جن کی جو لوگ سننے والے ہیں, تو اس لیے بات کر رہا ہوں. تب آپ اندازہ کیجئے, غور و فکر کیجئے اس پر کہ جو نہیں جانتے وہ وہی نہیں جانتے جو علم خدا ہے. اس میں وہ جانتے اس وقت ہیں جب اللہ چاہ لیتا ہے, اور جو جنانا تھا وہ سب بتا دیا, وہ سب اشیاء ہو گئی. اس لیے کہا ما فرطنا, ہر شے کو ہم نے اس قرآن میں موجود کر دیا. تو یہ سب موجودات ہیں جو شے ہیں جو اللہ کے علم سے نکل چکے ہیں, وہ سب قرآن میں ہیں. توجہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو اب اگر کسی کی سند بتائی جائے کہ آپ کے علم کی سند یہ ہے, تو اب اس کے بعد کی بھی جو ہے جو نہیں جانتے اس کی سند کیسے لائیں؟ توجہ کرو اس بات کو. اب قرآن پڑھو, قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے رسول اللہ کو خطاب کر کے کہ ہوا الذی انزل علیک الکتاب والحکمت, اس نے آپ پر تو کتاب و حکمت نازل کر دی نا. تو جب کتاب و حکمت نازل کر دی تو ساری چیزوں کا علم ہو گیا نا. لیکن اس کے بعد ایکسٹرا کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور وہ بھی پڑھا دیا جو تم نہیں جان سکتے تھے. تو کیا نہیں جان سکتے تھے؟ جو اللہ کے علم ہے نہیں جان سکتے, وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا کچھ نہ کچھ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ تو معلوم ہے کہ مولانا کائنات
अगर तो नाम लेंगे तो रिस्क मिलेगा, नहीं नाम लेंगे तो रिस्क दूर भागेगा। बात तो करनी कुछ और थी आज नहीं कल, लेकिन ये बात तो आपके सामने आ गई कि इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम वो इल्म है जो अंबिया के पास है, जो कहा जाता है तो उनका तो इज़्न ही तक है और इनका मशीयत तक है, और मशीयत और इल्म में 6 फासलों का फासला है। तवज्जो हो गई? तो इतनी बुलंदी है। अब उसके बाद जो कुछ इल्म खुदा में है, जहां अल्लाह ने चाहा वो दिया, तो कहा वो पढ़ा दे रहे हैं जो आप नहीं जान सकते थे। अब जहां नहीं चाहा, नहीं दिया, तो अभी भी अल्लाह के पास महफूज है। आखिर सब दे दे तो फिर अल्लाह किस बात का? सब कुछ तो उसके पास भी कुछ तो रखे अपना। अरे मैं मिसाल दे रहा हूं, एक उस्ताद अगर सब शागिर को दे दिया तो फिर उस्तादी कहाँ रह गई? तो कुछ तो अपने पास रह जाए। तो उतना रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? हमने तो मिसाल दिया उस्ताद शागिर्द की, रोक इसलिए रखा है ताकि खालिक व मखलूक का इम्तियाज बाकी रह जाए। दुनिया समझ जाए, मखलूक समझे कि अभी भी ये कुछ है इसलिए कि मेरा खालिक है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप जिस जिहत से चाहिए पहचान लीजिए, वरना कोई माना ही नहीं होता कि बहुत करीब हो गए, बहुत करीब हो गए। अबे करीब कैसे हो सकते हैं अल्लाह के? आप करीब हो सकते हैं? जैसे ही आप करीब हुए वैसे ही अल्लाह महदूद हो गया। समझ मेरी बात को? कैसे करीब हो सकते हैं? अल्लाह महदूद नहीं हो सकता है। तो फिर क्या कहना है कि इतना करीब हो गए कि एक धनुष के बराबर, एक कौस के बराबर, बस इतना ही फर्क रह गया, या 1.5 कौस के बराबर, 2 से कम। यही है ना? तो कैसे करीब हो गए भाई? आप तो पढ़ाते चले आ रहे हो खुद ही। आप कह रहे हो मेरा अल्लाह ऐसा है कि न जिस्म है, न जिस्मानियात है, न कैफ है, न हाल है, न कुछ है। तो कहीं खुदा तो है नहीं ऐसा कि जब अर्श पे गए तो अर्श पे महदूद कर दिया, तो फर्श का क्या हाल होगा? और फिर वहां भी इतनी दूर पर बीच में हिजाब भी डाल दिया तो उधर हो गया, ये इधर हो गया। अरे बेवकूफी की बातें आप कर रहे हो। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप समझिए क्या कह रहा है। इसे कहते हैं कुरान का इस्तिआरा। और ये चीज आपको नहीं मिलेगी, 40 साल के बाद मिली है, जो 40 मिनट में दिया जा रहा है। तो अब क्या करीब हो गया? 1 या 2 से कम तर। तो उन्होंने कहा कुर्बत सिफात की है। अल्लाह जो है जितने सिफात रखता है वो सारे सिफात मोहम्मद व आले मोहम्मद में हैं, सिवाय 1 या 2 से कम तर। कब वो क्या है? कहा वो ये है कि ये इनकी भी खिलकत अल्लाह करने वाला है, इनके ऊपर भी हाकिम अल्लाह है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए मैंने एक मजलिस में यही इसी मिंबर से एक दिन कहा था, आपको जब आज 10 मिनट की बात याद नहीं है तो 5 साल पहले की क्या याद होगी कि कुरान में आया वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, कोई शरीक नहीं है। मुल्क तो ये सारी कायनात है, और इसमें तो ट्रंप भी है, और इसमें इजराइल भी है, और इसमें आपके मोदी भी हैं। कितने शरीक नजर आ रहे हैं? अल्लाह के मुल्क में कोई शरीक नहीं है तो क्या मानी है? तो ये छठे इमाम से पूछा ये अल्लाह का कौन सा मुल्क है कि जिसमें कोई शरीक नहीं? तो आपने फरमाया कायनात में सब में शिरकत है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह है जहां उसकी हुकूमत में कोई शरीक नहीं है, वो हम हैं। अल्लाह की हुकूमत हम पर है, अल्लाह की हुकूमत हम पर है जिसमें कोई शरीक नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ورنہ اس دنیا کے ملک و ملکوت میں اس نے تو ملائکہ کو خود سے شریک کر رکھا ہے. جاؤ تم یہ اٹھاؤ، جاؤ تم یہ رکھو، اور جب حکم دیں تو اسے ہلانا، اور جب منع کر دیں تو رک جانا. ہاں، اور اس کے بعد کہہ دیا تم اپنی حکومت چلاؤ، جا کے اس سے کہنا کہ روح قبض کرنا اس وقت. تو اب یہ جو ہے حاکم ہو گئے ان کے اوپر، تو اس کی حکم میں شریک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس لیے فرمایا کہ اس کی دو حکومتیں ہیں. ایک حکومت اس کی خالص جس میں کوئی شریک نہیں، اور ایک حکومت اس کی ایسی جس میں لاکھوں شریک. وہ شرک کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی بات کر رہا ہے جہاں خالص کا وہ مقام کہاں ہے. کہا ہم پر اس کا امر خالص، اس کے تابع عموتی ہم خالص، اور ساری کائنات کی حکومت اس کی. جب اس کی تو اب شریک کیا اس نے. آج دیکھ لیجئے، نقطہ رکھ لیجئے، یہ بڑا شرک کرتے پھرتے ہیں. اب اپنی حکومت میں شریک کہہ رہا ہے. کہا نہیں لیکم اللہ ورسولو، تب جتنی اللہ کی حکومت اتنا ہی رسول اللہ کی. شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ مگر اپنے سے کر لیا. تو بات کو یاد رکھنا میرے جملے کو. اس کے بعد حضرت علی کے لیے کہا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اس کی، تو کم سے کم دو کو تو اپنی حکومت میں شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ ہے نا؟ تب آپ کا یہ کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے گا، اگر وہ شریک کرے تو یہ عین توحید، اور اگر تم شریک کرو تو یہ عین شرک. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اہل مودت کے لیے یہ باتیں ہیں. بس لفظوں کو سمیٹتے ہوئے بات کو تمام کر رہے ہیں، اور گفتگو تمام کہ آپ ملاحظہ کیجئے ان کا اقتدار کتنا بلند ہے. کہیں پہ ایسی جگہ نہیں جہاں ان کے ہت اقتدار سے کوئی چیز خارج ہو. اسی لیے آپ یاد رکھیے، آپ کو بھی یہ لاحق ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہوتی ہے اور آپ سے سرپیچی کرتی ہے. سرپیچی تو جانتے ہیں نا، بڑی مصیبت ہے. تو وہ سرپیچی یعنی نافرمانی. تو اگر کوئی سرپیچی کرنے لگے اور آپ کے اختیار میں ہے تو دو حال ہوتے ہیں. یا بہت تیز غصہ طاری ہوتا ہے، پٹائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس پہ تنبیہ شروع ہو جاتی ہے. اور یا ہنسی چھوٹتی ہے کہ کمبخت سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میرے ہی اختیار میں ہے، کرے گا کیا. یہ دو ہی صورت ہے نا. تو پہلی صورت قبیح کہی گئی ہے. یاد رکھو میری بات کو، غضب ظاہر کرنا قبیح ہے، اس لیے کہ یہ قبیح صفت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قبیح، اس کا بھی حد و اندازہ ہے. اس کے لیے الگ بحث ہے کہ اگر اتنی قبیح تو اللہ نے پھر دیا کیوں ہمیں؟ اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. جب تک غضب طاری نہیں ہوگا شجاعت ظاہر نہیں ہوگی. ہر چیز کی حکمت ہے، مصلحت ہے، یہ خدا کرتا ہے بھائی، ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ غضب اس کے لیے نہیں بنا کہ پل پڑو کسی کے اوپر، اس کے لیے بنا ہے کہ جب وہ آبرو حرمت کے پردے کو چاک کر رہا ہو تو پھر اپنی شجاعت دکھا دو. غضب یہاں پہ آنا ہے. لہذا کبھی چیز ہے وہ تو کٹ گئی. اب بچی دوسری چیز، مسکرانا. کہ کہاں بھاگ کے جاؤ گے، ہو تو میرے ہی ہاتھ میں، کدھر جاؤ گے؟ تو کیسے اللہ نے مسکرایا، اس کو مولا علی نے بتایا. شب جمعہ میں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مولا علی نے دعائے کمیل میں کہا نہیں کہ کدھر فرار کر کے جائیں گے تیری حکومت سے. اللہ مسکرا رہا ہے کہ کدھر جاؤ گے، ہو تو میرے ہی اختیار میں. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو اللہ کی حکومت پوری کائنات پہ، تو آپ اس کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے. اور جہاں جہاں اللہ کی حکومت،
وہاں وہاں رسول اللہ کی حکومت، اور جہاں جہاں رسول اللہ کی حکومت وہاں علی کی حکومت۔ ارے توجہ کرو، جیسے اللہ کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے ویسے ہی علی کی حکومت سے بھی فرار نہیں کر سکتے۔ اسی کو نبی نے کہا بھیا بٹو گے دو حصوں میں، یا جنتی یا جہنمی، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ تو اتنا مسخر و مطیع ہیں اور اتنے بڑے فرما بردار ہیں کہ اس دن آپ کی ہمت نہیں پڑے گی کہ پلٹ کے کہیے یا علی میں نہیں جاؤں گا جہنم۔ آپ کتنے بڑے صاحب اختیار ہیں، یہاں جیسے چاہیے کہہ دیجئے نہیں مانوں گا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہاں جب کہا جائے گا جا جہنم تو پلٹ کے نہیں کہہ پاؤ گے کہ نہیں جاؤں گا۔ سر جھکا ہوگا، خادعانہ ہوگا کہ اگر ابھی بھی کہہ دیں کہ میں جا تو موقع ہے۔ توجہ کیا آپ نے، علی کی حکومت وہاں تک ہے۔ علی کی حکومت تم یہیں تک ڈھونڈ رہے ہو، یہ حکومت وہاں تک ہے۔ واضح ہو گیا کہ جہاں جہاں اللہ کی حکومت وہاں وہاں رسول اللہ کی حکومت، جہاں جہاں رسول اللہ کی ولایت وہیں وہیں علی کی ولایت۔ توجہ ہو گئی، ہر جگہ پہ، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام حکومت۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ دائرہ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے، اگر اتنا بڑا آدمی نہ ہوتا، اگر اتنا بڑا آدمی نہ ہوتا صاحب اقتدار کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی الہی حکومت کا مالک، اگر اتنا بڑا نہ ہوتا تو وہ فاطمہ کا کفو نہ بن پاتا۔ اگر اتنا بلند نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو نہ بن پاتا۔ اسی لیے دوسرا جملہ لگا دیا، نہ آدم نہ آدم کے علاوہ، یعنی کوئی نبی بھی اس لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اذن کے درجے تک ہے اور علی مشیت کے درجے تک ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ بس خالی رہیں، اللہ کرے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، آمین۔ بات اصل یہ ہے کہ جب دماغ چھکا پنجہ میں رہتا ہے، یہ محاورہ ہے، ششو پنج میں رہے چھکا پنجہ میں رہے تو پھر کچھ سمجھ تو آتی نہیں۔ اور جن کے دماغوں پر یہ چڑھا ہو کہ 2 روپے کی چیز 4 کی کیسے بیچوں، تو ان کے بھی جلدی سمجھ نہیں آتا۔ اب ان کے درمیان ہماری قسمت پھوٹی، سمجھ میں آیا نا؟ تو چاہے ظاہر ہے کہ جب ذہنیت نہ ہو تو وہاں ان سب باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو سیدھا سیدھا بتائیے، ان کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ارے کیوں کہا؟ یہ سب چھوڑیے بھائی، کون سوچے کیوں کہا، جلدی ختم ہو، کھانا کھائیں، آگے بڑھیں، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مگر کل میں نے بیان کیا تھا کہ چھٹے امام نے کہا کہ نہ چاہ کے بھی چاہنا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے پاس پہنچ جائے گا تو کافی ہے میرے لیے، اور اس کے لیے بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب۔ اس لیے کہ اس کے لیے تو اللہ نے نبی کو کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سب کی ہدایت کر ڈالو۔ تم کون ہوتے ہو سب کی ہدایت کرنے والے؟ میں نہیں چاہتا۔ لو شئتو، اگر میں چاہتا لہداکم اجمعین، تو میں سب کی ہدایت کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا۔ اس بعد رسول اللہ کو تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ پریشان مت ہو، جو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ سدھر جائیں۔ تو اللہ نے کہا اپنی جان مت دو، بس جتنا ہے اتنا ہی کرو۔ ہے کیا ان کا؟ ما علینا الا البلاغ، بس اتنا ہی ہے کہ پہنچا دو،
پہنچانا تمہارا کام ہے تو پہنچا دو، پریشان مت ہو۔ اگر پڑھتے ہیں تو، نہ پڑھتے ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے، نعرہ لگا دیجئے، بس صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پہنچنا جو ہے وہ کافی ہے، اور آج نہیں بقول ان کے کہ آج نہیں کل جو ہے وہ جیسے کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کسی کو توفیق ہے لکھنے کی، مجھے توفیق نہیں ہے بولنے کی ہے، تو میں بول رہا ہوں تو یہ اگر محفوظ رہا تو کبھی کوئی سنے گا تو اسے کام آئے گا، جیسے کہ ہم نے کتابوں میں ڈھونڈا اور ہمیں بھی کہیں ملا، اور پھر اس کے بعد ذہن لگایا، اب یہ کہ ہمارا وقت زیادہ لگا، تو وہ حساب سے یہ بیان ہے آپ کے سامنے کہ یہ جتنی بڑی حکومت ہے وہ حکومت اطاعت ہر اشیاء پر ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا خالی اشیاء ہی پہ نہیں ہے، ما فی السماوات والارض کہہ کے اللہ نے اشیاء تک محدود رکھا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیا ہے، مگر اس کے باوجود جو جو چیزیں موجود ہو گئیں ان پر بھی حکومت، نہیں ہوئی ہیں ہونے والی ہیں ان پر بھی حکومت، ہر جگہ یہ مقام ہے، یہ بلندی ان کے لیے، ان کی مدح کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو بھی چیزیں ہیں سب پر اللہ نے اطاعت فرض کر رکھا ہے۔ اب یہ مجھے کل کہنا تھا مگر سپورٹ میں اتنا کہہ دوں کہ یاد رکھیے کل تفصیل سے کہ خود حدیثوں میں آیا، امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے سامنے یہ 3 فگر لے آئے نا، آیا روایات کے نہیں آیات کے ذریعے سے۔ اب روایت میں 5ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو خلق کیا، خلق محمدًا وعلیًا وفاطمۃ، پھر علی کو خلق کیا، پھر فاطمہ کو خلق کیا، ثم ترک الف الف دہر، اس کے بعد ہزار در ہزار دہر، سال نہیں، اس کے اندر چاشنی ہے، سال اگر ترجمہ کرتے ہیں تو یا بیوقوف ہیں، اور یا سمجھانے کے لیے ان پاس لفظ نہیں ہے، جو کہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم سال بولتے ہیں تو سال بنتا ہے دن و رات سے، دن و رات بنتے ہیں افلاک کے چکر سے، تو ابھی جب فلک پیدا ہی نہیں ہوا تو سال کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن مدت تو گزر رہی ہوگی کچھ، تو اس مدت کا نام دہر رکھ دیا، اور یہ دہر بھی الف الف یعنی ہزار در ہزار، تو کتنا ہو گیا؟ تو کم سے کم 1 ملین کے قریب آ گیا۔ تو اتنا جو ہے زمانہ تک چھوڑ دیا 3 نور کو، محمد، علی، فاطمہ، اس کے بعد فخلق منہم، انہی کے اسباب سے خلق کیا تمام کائنات کو۔ اب کائنات کو اور اشیاء کو خلق کرنے کے بعد پھر امام نے فرمایا وَأَجْرَا طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، ان تمام اشیاء پر انہی کی اطاعت اللہ نے لازم کر دیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو جب انہی کے تمام اشیاء پر حکومت ان کی ہے، اطاعت کو لازم کر دیا، تو علامہ مجلسی نے لکھا یعنی من الوحوش، یعنی ترند پرند کائنات کی ہر شے، من الافلاک والشمس والقمر والوحوش، یعنی ساری چیزیں کائنات کی جو تھیں ان سب پر اللہ نے ان 3 کی اطاعت واجب کر دی۔ توجہ کیجئے، اسی لیے ان 3 ہی سے ظاہر زیادہ کروایا،
ورنہ باقی جو 14 میں کے تھے 11 اور وہ وقتاً فوقتاً ظاہر کریں گے، لیکن یہ 3/1 وقت. یہی وجہ ہوئی کہ کائنات کی بڑی بڑی جگہیں جہاں کسی کی طاقت نہیں پہنچ سکتی تھی، پہلے ان کی اطاعت دکھائی. ارے سب جو بھائی انہوں نے کہا آپ نبی ہیں کیسے؟ کہا کیسے چاہتے ہو؟ کہا سورج چاند کے 2 ٹکڑے کرو. اشارہ کیا، ٹکڑا ہو گیا. علی کے ہاتھوں کے اشارے سے سورج پلٹا اور فاطمہ کی تسبیح ہلاتے ہی چاند کے ساتھ ستارہ جو ہے. تو اب تینوں جو افلاک کی بڑی طاقتیں تھیں ان پر حکومت دکھا کے بتایا کہ یہ تمہاری نگاہوں سے دور بھی میرے موتی ہیں. تو جو تمہاری نگاہوں میں ہیں وہ تو ہیں ہی میرے موتی و فرما بردار. اسی لیے نبی جاتے نہیں تھے، مگر قریش جب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے باپ سے پوچھو، دادا سے پوچھو کہ میں نبی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے دادا کو مرے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے اور وہ پڑے ہوئے ہیں قبرستان میں، وہ کیا بتائیں گے؟ کہا جا اس کا نام لے کے پکار، اگر وہ کھڑا ہو کے نہ بتائے. توجہ کریں، نبی کہے نہیں، یہی کافر گیا اور جانے کے بعد کہا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تصدیق کرو. تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ قبر پھٹی اور کھڑے ہو گئے، ان کا محمد سچ بول رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کو کافر مشرک سے مطلب نہیں ہے. یہ چاہیں تو کافر کو بھی بلوا سکتے ہیں، یہ چاہیں تو مشرک کو بھی بلوا سکتے ہیں، یہ چاہیں تو منافق سے بھی بلوا سکتے ہیں. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی قربت کی بات ہے، بھائی اشارے کے حد تک لے آئے. تو آپ سمجھ لیجئے اگر حکومت نہیں تھی موت پر بھی اور حکومت نہیں تھی حیات پر بھی، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا. یہ مقدرات الہی میں ہے، یہ علی کے ہاتھ میں بھی ہے اور محمد کے ہاتھ میں بھی ہے اور فاطمہ کے ہاتھ میں بھی ہے. یہی وجہ ہے علی لوگ لے کے آئے تو زندہ کرتے تھے اور فاطمہ یہودیوں کے ہاں جا کے بادشاہوں کو زندہ کرتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزو زیادہ ہو گیا وقت، لیکن بہرحال اب یہ تو باتیں رہیں گی. یہ ہے اقتدار فاطمہ، اور اسی لیے جن آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ابھی مردہ کو زندہ کر چکی اسی مدینے میں، انہی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ کیا تم بھول گئے ہو، متوجہ کرنے کے لیے جملہ کہا ہے کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں ورنہ علی کو کھول دو. اور جناب سلمان یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی بی بی نے کہا ہی تھا اور صرف اپنے چوٹیوں تک ہاتھ لے گئی تھی کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے کی مسجد کی دیواریں اوپر اٹھنے لگی من تخم بنیاد سے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ فرمان ہے امیر المومنین کا کہ آپ مڑے اور مڑ کے کہا سلمان سیدہ سے کہو یہ کام نہ کریں. آپ ملاحظہ کریں علی ابن ابی طالب منع کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس لیے کہ ابھی بھی امتحان کے معرض میں ہیں. علی ابن ابی طالب امتحان کے مقام پہ ہیں اور ظالمین اس بات کو جانتے تھے، ظالمین جانتے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم نے وصیت کی تھی کہ یا علی آپ ان پر تلوار مت اٹھائیے گا. آپ جانتے ہیں کہ سب کو پتا تھا، اس لیے ظلم کی انتہا ہے. بہت کچھ روایات میں موجود ہے تاریخ میں. اب آپ ایک دو کو چھٹلائیں گے، کہاں تک چھٹلاتے جائیں گے؟ اور مدینے کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو بولتا. ارے بولتا کیسے؟ 10,000 کی فوج لگی ہوئی تھی ادھر ادھر، ایسے لوگ تھے. بعض روایات میں یہ تک آیا ہے اگر ہم کچھ نہ مانیں تو وہ 40 افراد تو ملتے ہی ہیں جو دروازے پہ کھڑے تھے. آپ اندازہ کریں وہ 40 افراد تو ہیں ہی جو دروازے پہ کھڑے ہیں اور بی بی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اتنا زیادہ مدینہ کا مسلمان اتنا زیادہ حسد کرتا تھا کہ اس لیے کہ یہ حوریہ تھی،
देखा नहीं जा रहा था। इतना ज्यादा हासिद था मदीने का इंसान कि बीबी अपने बाप पर रोती थी। तो यही महल मदीना कहते थे कि आपके रोने से हमें तकलीफ होती है। आज भी तो कहा जाता है ना, रोते क्यों हैं? सैयदा आलमीन रोती थी अपने बाप पे, तो कहते थे कि आपके रोने से हमें तकलीफ होती है, आप रोने का वक्त मुअय्यन कर लीजिए, या आप जो है वो दिन में रोइए या रात में बहुत गए रात तक न रोइए। आप देखिए तो बीवी ने दिन को अख्तियार किया, और उसके बाद रवायात में 3 जगह पे 3 बातें लिखी हैं कि कभी कभी मदीना से खारिज होकर के शोहदा की कब्र पे जाके बैठ के रोती थी, अपने बाप को याद करती थी, और कभी जन्नतुल बकी के बाजू में जाके रोती थी। और रोने की जगह जहाँ थी वहाँ दरख्त था। जालिमों को इतना भी पसंद ना आया कि दिन के धूप में न बैठे, साये में है, तो जालिमों ने वो दरख्त भी काट दिया। आप अंदाजा कीजिए कितना बुग़्ज़ था, सैयदा को किस किस तरह से सताया है। इसीलिए फरमाया सुब्बत अलैया मसाइब, ए बाबा हमारे ऊपर इतने मसाइब पड़े हैं कि अगर दिन पर पड़ते तो शबे तार, तारीकी वाली रात हो जाता। अल्लाह अकबर। वो बीबी अजीजों, बहुत से वाक़यात हैं, लिखे जाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मदद मांगी थी तो बीबी ने मदद दी उनको। जब उनको मदद दी बीबी ने, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अलबत्ता मैं आदी नहीं हूँ कि कोई ख्वाब या कोई चीज़ पढ़ूँ, लेकिन मैं ये वाक़या आ गया ज़बान पर। तो उन्होंने जब बीबी से मदद मांगी तो बीबी ने मदद दी। जब देने आई तो बीबी झुकी झुकी आई। जैसे ही झुकी झुकी आई और बीबी ने दिया तो उन्होंने कहा मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो सैयदा आलमीन से चाहिए। तो सैयदा ने कहा मैं ही वो हूँ जिसको तू तलब कर रहा है। तो कहा शहजादी मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर दीजिए, आप जो लाई हैं मेरी चीज़ें दे दीजिए, लेकिन ए शहजादी आप झुक के क्यों आई हैं? तो एक फिक्रा फरमाया, कहा कि उस आदमी ने कहा बीबी आलिम था, आरिफ था, कोई आम आदमी नहीं था, आलिम था। उसने कहा बीबी मैंने सुना है आपका सिन 18 साल था, तो आप ये झुकी हुई क्यों आई? कहा ए शख्स तुझे पता नहीं है कि जालिमों ने मेरी पसलियों को तोड़ डाला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ों, बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी रवायात हैं, बहुत चीज़ें हैं, कुछ जो हैं इस्तिनाद की वजह से नहीं पढ़ता हूँ, मगर ये हकीकत है चूँकि लिहाजा से वाक़े में कुछ नहीं रहा। ये हकीकत है कि आपकी पसली को तोड़ा गया, ये हकीकत है कि आपकी पसलियों को तोड़ा गया, ये हकीकत है कि आपकी हसलियों को तोड़ा गया। मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, लेकिन आप तकलीफ़ को मुलाहिज़ा कीजिए। जब एक इंसान के जिस्म में कहीं छोटी सी तकलीफ़ हड्डी में पहुँच जाए तो बहुत दर्द होता है। तो आप सोचिए कि जिसके पसलियों में तकलीफ़ हो, जिसके बाजुओं पे तकलीफ़ हो, अजीज़ों कौन कौन से अल्फाज लाए जाएं और कहाँ कहाँ बताया जाए। जब बीबी गिरी तो दर जो है ऊपर गिरा दिया गया, जिसके लिए ये भी मिलता है कि दर की मेख आपके जिस्म में घुस। आप सोचिए और गौर कीजिए और फिक्र कीजिए कि आपका बच्चा साकित हो गया, यही कौन कम मुसीबत है, लेकिन जिस्म के आज़ा जो हैं उनको तोड़ा गया, उन पर मुसीबत ढाई गई। अजीज़ों, बात रवायतों में है कि दर के ऊपर कदम रख के खड़े भी हुए लोग, यानी पिस गई बीबी। अजीज़ों, मगर ये सब होने के बाद इतना कहूँगा बीबी आपका लाशा मुअल्लक तो नहीं था। ए बीबी आप तो जिंदा थी ना, आपने अपने को संभाल लिया और किसी ने आपका सहारा दिया, फिजा ने सहारा दे के पहुंचाया, लेकिन गरीब आपका लाल हुसैन। अजीजों, 1913 पर लाशा मुअल्लक है। अरे कोई उठाने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं। हाँ, मक्तल में मेरी निगाह गई तो मिला कि हुसैन उठे, मगर किस तरह। अजीज़ों, एक जालिम ने आपके गुलोए मुबारक पर नेज़ा मारा तो हुसैन मैं तीरों के खड़े हो गए।
سيعلم الذين ظلموا أي انقلاب. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ، معبود ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کو عبادت میں تبدیل فرما. بارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو تمام دنیا سے نامنی بے چینی کو نیست و نابود فرما، ظالمین کا قلع و قمع فرما، مظلومین کی حمایت فرما، بارہ عدل کا قیام فرما، ہمارے آقا اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار و مخلصین میں قرار دے، تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، معبود مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. بارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تو اور محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم یا صدیقۃ الطاہرہ بطول العذراء فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان والامان والامان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک ومہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي